صرف 3 بار سورہ کوثر کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ العزیز بیڑا پار ہونا ہے، آپ کے قرضے بھی ختم، آپ کے قرضوں سے نجات، آپ کی غربت سے نجات، آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی انشاءاللہ غربت نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم بہت بڑا خزانہ ہے سورہ کوثر، لیکن کوئی ہے جو اس پر عمل کرے۔ اور اِنَّا اعطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جب آپ پڑھیں گے، آج اس کو رمضان کے تحفے میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دے رہا ہوں، بلکہ یہ ایک خزانہ ہے، خزانے کی کنجی دے رہا ہوں کہ آپ نے افطار کے وقت کوثر کو خاص طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ انشاءاللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل چونکہ سیزن ہی عبادات کا، دعاؤں کا، اور یہی مرکز ہے ہمارے لیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو اس طرح گزاریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ورنہ حدیث کے مطابق جس کی رمضان میں بھی مغفرت نہ ہو تو اس کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا ہے۔ تو جس دعا کو حضرت جبریل دعا کریں اور اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات میں اللہ کے محبوب ہیں وہ آمین کہیں، تو وہ ممبر والا حدیث آپ کو یاد ہے، سب کو مشہور حدیث ہے، تو اس کی قبولیت میں تو شک ہی نہیں۔ تو آئیے آج سے ہی ابھی جو دن گزر گئے ہیں وہ تو گزر گئے، اس پر استغفار کریں۔ جو دن ابھی باقی ہیں ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ تو دعاؤں کا سیزن ہے۔ ابھی میں ان لوگوں پر حیران ہوتا ہوں جو ابھی رمضان آیا نا تو پھر بھی اس فکر میں نہیں کہ ہماری حاجات اللہ پہ ہم پورا کریں، اسی طرح ہم اللہ کو راضی کر سکیں، اس فکر میں بالکل نہیں۔ بس جس طرح غیر رمضان تھا اس طرح اب رمضان چل رہا ہے، بس کھانے پینے کے اوقات ذرا مختلف ہوئے، یعنی پہلے صبح دوپہر شام کھاتے تھے، اب صبح کا جو ناشتہ ہے وہ ہم نے تھوڑا پہلے کر دیا، اور صبح کو ناغا کر دیا، اس کی جگہ دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا، اور رات کو شام کو اذان کے وقت خوب اس کا جو ہے نا بدلہ چکا دیا، وہ سارے دن کا بدلہ چکا دیا، اتنا کھا لیا کہ پھر تراویح کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ تراویح کس طرح پڑھوں گا بھائی، پیٹ بھاری ہے۔ تو یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی قسم رمضان المبارک بہت بڑا خزانہ ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں رمضان اچھی صحت کے ساتھ نصیب ہوا، کہ ہم روزے رکھیں، تہجد پڑھیں، تراویح پڑھیں، اس میں ختمیں کریں، قرآن عظیم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، صدقات کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو آئیے میں آج اس کو رمضان کے تحفے میں آپ کو ایک اور وظیفہ، آپ کو ایک ایسا وظیفہ دے رہا ہوں کہ یہ وظیفہ نہیں بلکہ یہ ایک خزانہ ہے، خزانے کی کنجی دے رہا ہوں کہ آپ نے افطار کے وقت صرف سورہ کوثر کو خاص طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز چند ہی دنوں میں آپ کے قرضے بھی ختم، آپ کی مالی پریشانی بھی ختم، آپ کا غربت ہمیشہ کے لیے ختم۔ بس کیونکہ مجھے واٹس ایپ پہ زیادہ تر میسج جو آتے ہیں یہی آتے ہیں، مجھ پر قرض ہے، مجھ پر قرض ہے، میں جو ہے مالی پریشانی سے دوچار ہوں، اللہ سے واسطہ جوڑیں، تقوی اختیار کریں۔ تو بہت سے لوگ یہی پریشانی میں مبتلا ہیں کہ مالی پریشانی ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، لاکھوں کروڑوں کے قرض ہے، یہ کس طرح ادا ہوں گے؟ تو بھائی میرے پیارے بھائیو بہنوں، اللہ ہی کے خزانوں سے ادا کریں گے، ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ تو سب اللہ کے ہیں، ہمیں جو بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، تو جو بھی ملتا ہے تقوی کی برکت سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ رمضان صحیح طریقے سے گزاریں، اور یہ چھوٹے سے وظیفے کو کریں۔ افطاری کے وقت جلدی کھانا چھوڑ دیں، ہاں وہ افطاری سے پہلے، اذان سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، اس وقت جو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔
تو اس وقت یہ خزانہ لے لیں مجھ سے. مجھے یہ خزانہ بہت سے بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ملا ہے، بڑے بڑے مشائخ سے ملا ہے. اجازت کے ساتھ آپ کو بھی اجازت کے ساتھ دیتا ہوں. اور اجازت یہ ہے کہ بھئی اس رمضان میں تو اس پر عمل کرنا آسان ہے نا. نماز تو ویسے ہی پڑھیں گے آپ، نماز پہلا شرط ہے پابندی کے ساتھ. ابھی آپ کو موقع ہے کہ انشاءاللہ ایک مرتبہ عادت بھی پڑے گی، پھر غیر رمضان میں بھی انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ عادت پڑ جاتی ہے انسان کو. تہجد کی عادت بنائیں تو غیر رمضان میں بھی تہجد آسان رہے گا. ایسا نہیں کہ سحری کے لیے اٹھے 2-3 لقمے جلدی کھا لیے اور نیند کی حالت میں پھر سو گئے. یہ روزہ ہے، یہ مسلمان کا طریقہ ہے. تو بھائی خوب اچھے طریقے سے ذرا سویرے اٹھیں سحری کے لیے، اور پھر پہلے تہجد پڑھیں، اس کے بعد سحری کریں. اور اس کے بعد جو ہے تو آپ نے افطاری کے وقت تو آپ نے نماز کو پابندی کے ساتھ ویسے ہی پڑھنا ہے. بھی رمضان میں رزق حلال کی طلب ویسے ہی کریں گے. رمضان میں بھی کیا رزق حلال کی طلب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ رزق حلال کی طلب، حرام سے بچ کر رہنا. تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد. تو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر روزے کیوں رکھ رہے ہیں کہ اللہ پہ یقین نہ ہو؟ تو اللہ پہ یقین ہوگا انشاءاللہ سب کو. تو اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل ہو کہ جس کو شک ہو رہا ہو حدیث قدسی کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں. یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا. تو جو شخص اللہ پہ یقین اعتماد کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، اللہ پہ یقین ہے کہ میری دعا رد نہیں ہوگی، وظیفہ رد نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتا ہے. اور جس کو شک ہو رہا ہو تو اس کو شک کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کا وظیفہ رد فرماتے ہیں، اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے. اور چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو. یہ چھوٹا سی صورت ہے سورت کوثر. تو آپ نے اس کی تلفظ ٹھیک کرنی ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. تو افطاری کے وقت آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے کم از کم 1 بار یا 3 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود ہو. اور اس کے بعد شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لیکن آپ نے اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، لیکن اس میں ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے. صرف 3 بار سورہ کوثر کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ العزیز بیڑا پار ہونا ہے. آپ کے قرضے بھی ختم، آپ کے قرضوں سے نجات، آپ کی غربت سے نجات، آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی انشاءاللہ غربت نہیں ہوگی. ہر رمضان میں یہ کر افطاری کے وقت، ابھی جتنے بھی دن باقی ہوں ہر افطاری کے وقت یہ پڑھیں. تو آپ نے 1 بار یا 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر 11 بار پڑھنا ہے. اور اس کے بعد فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اسی کے مطابق 3 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے. انا اعطیناک الکوثر یہ آیت جو ہے آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 11 مرتبہ. انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر 11 مرتبہ پورا کریں. پھر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 3 مرتبہ اس طرح پڑھنے کے بعد پھر 1 بار یا 3 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، رو رو کر دعائیں مانگیں. اس وقت تو ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کی قسم بہت بڑا خزانہ ہے سورہ کوثر. لیکن کوئی ہے جو اس پر عمل کرے. اور انا اعطیناک الکوثر جب آپ پڑھیں گے تو معنی پر بھی غور کریں. ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں ایک تو کوثر بھی مراد ہے جو قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض ملے گا، وہ بھی کوثر ہے.
لیکن اس سے مراد خیر کثیر بھی ہے۔ علماء مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، اس کے بہت معنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب، یعنی خیر کثیر تو اس میں سب کچھ آتا ہے، وہ حوض بھی آتا ہے اور سارے خزانے آتے ہیں اس میں کہ ہم نے آپ کو دیے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے خزانے ملیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ پریشانیوں کا خاتمہ آپ کو ملے گا، تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہم سب مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔